علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام اور جامعۃ المدینہ فیضان مفتی عبدالحلیم گوونڈی کے حاضرین کرام، ایک بہت ہی شاندار سلسلہ ذہنی آزمائش لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ہمارا پہلا سیزن ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہمارے ساتھ دو ٹیمیں شامل ہیں، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی۔ ان کے ساتھ ہمارے سوالات اور جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت انٹرسٹنگ طریقے سے ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ آئیے سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے ہم بھی جھوم جھوم کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین کرام اور حاضرین کرام، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سلسلے کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے سیگمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا علم نور ہے، دوسرا قرآنی معلومات، تیسرا عشق کے بول، اور چوتھا مشقی قواعد، اور پانچواں سفر ہے مگر اکیلے، اور چھٹا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تو آپ لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی زبردست تیاری کے ساتھ اس سلسلے کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ٹیم کی طرف چلتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال ٹیم مکی سے۔ سوال یہ ہے کہ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، اس سے مراد وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال ٹیم مدنی سے۔ آخرت میں کسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا بات ہے مسلمانوں کی، آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، ہمارا سلسلہ بہت جوش اور خروش کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے اپنی منزلوں کی طرف۔ اگلا سوال ہے ٹیم مدنی سے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی اسے نبی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہا جاتا ہے، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟
انبیاء کرام میں سے جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نئی کتاب اور نئی شریعت لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ناظرین کرام زبردست مقابلہ چل رہا ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی سے، فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتے ایک نوری مخلوق ہے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت، البتہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ سب سے آخر میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، یہ علم میں اضافے والی بات ہے کہ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی۔ جی ہاں، سب سے آخر میں ملک الموت جو موت دیتے ہیں لوگوں کو، جو موت کے لیے مقرر ہیں، ان کو موت آئے گی، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم مکی سے، جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ جنات ان کی تعداد 19 ہے۔ ایک حضرت ملک الموت علیہ السلام۔ اللہ، انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ بیت المقدس ڈن ہے۔ بیت المقدس وہ مبارک مسجد ہے کہ جس کی تعمیر جناتوں سے کروائی گئی۔ جی ہاں ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات ہمارے اس سلسلے کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، تو آپ بھی جہاں پر بھی ہیں وہاں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی سے، جنت کے 2 درجوں کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ جنت کے ہر 2 درجوں کے درمیان کی مسافت زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اللہ، جنت کے 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی مسافت ہے، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ناظرین اکرام فل تیاری کے ساتھ ہمارے ٹیم والے آئے ہوئے ہیں۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، اور ان سے یہ سوال ہے کہ جنت کی تعداد اور ان کے نام بتائیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جنتیں بھی اور بھی ہو سکتی ہیں، ان کے نام بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جنتیں 8 ہے۔ نمبر 1 دارالجلال، نمبر 2 دارالقرار، نمبر 3 دارالسلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت الخلد، نمبر 6 جنت المأوا، نمبر 7 جنت الفردوس، نمبر 8 جنت النعیم۔ کیا بات ہے، جنتیں 8 ہیں اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی سے، دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بیان کریں۔ ان کی تعداد 19 ہے، ایک حضرت مالک علیہ السلام اور 18 ان کے ساتھی۔ ایک حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے 18 ساتھی، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دوزخ میں زیادہ ڈالا جائے گا؟ منہ اور شرمگاہ۔ جی ناظرین، منہ اور شرمگاہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دوزخ میں جہنمی لوگ زیادہ ہوں گے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جس منہ سے غیبتیں چغلیاں کی گئی، جس شرمگاہ سے حرام کاری کی گئی، وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں پارٹس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ٹیم مکی سے، قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ ایسا شخص گمراہ ہے۔ ایسا شخص گمراہ ہے، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال ٹیم مدنی سے، کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ قبر ہر شخص کو دباتی ہے، مگر مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے چمٹائے اور کافر کو سختی سے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین کرام، قبر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ہر انسان کو دباتی ہے، اور اس کے دبانے کا انداز بھی الگ الگ ہے، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا، اور شاندار تیاری کے ساتھ ہمارے دونوں ٹیم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، دونوں نے درست جواب دیے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ جی ہاں ناظرین، 7 سوالات ہوئے دونوں ٹیموں سے، اور دونوں ٹیموں نے
درست جواب دے کر 14 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی ہاں محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، تو قرآن کے بارے میں ہر مسلمان کو نالج ہونی چاہیے، اس لیے اس سیگمنٹ کو شامل پروگرام کیا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے ٹیم مکی سے، قرآن کے کتنے اور کون کون سے مشہور نام ہیں؟ قرآن عظیم کی کثیر اسماء ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف دلیل ہے۔ ان میں سے 6 اسماء مشہور ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف، نور۔ صحیح ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، قرآن کے کثیر اسماء ہیں اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال ہے ٹیم مدنی سے، قرآن کے ایک حرف کی تلاوت سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی سے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار آیا ہے اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے، وہ کون سی سورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی؟ سورۃ الانعام جو مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ۔ سورۃ الانعام جو مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں مکمل سورت نازل ہوئی۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی سے، کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ایک سورت ایسی ہے کہ جس کو ایک بار پڑھتے ہیں لیکن 10 مرتبہ ختم قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین شریف۔ سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل جسے کہا جاتا ہے، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی ہاں، آخری سوال، اس سیگمنٹ کا آخری سوال ٹیم مدنی سے، قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ جی ہاں ناظرین، 114 قرآن پاک میں سورتیں ہیں اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ دونوں ٹیموں نے ابھی تک 6 نمبر اس سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے 6 نمبر یہ اور 14 نمبر کل ملا کے 20 نمبر ہر ٹیم کے ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، ایک زبردست سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول، یہ وہ سیگمنٹ ہے جو ہر عاشق رسول کو پسند ہوا کرتا ہے۔ اس کے اندر اشعار کی تکرار ہوتی ہے، اشعار پوچھے جاتے ہیں، نعت، حمد، منقبت، مناجات، ان سب کے اشعاروں کی تکرار ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی طرف۔ پہلا شعر ہے ٹیم مکی کی جانب، یہ شعر مکمل کرنا ہے ان کو۔ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں آتا کہ وہ ہیں قطرہ تیرا۔ پھر سے، دھارے چلتے ہیں آتا کہ وہ ہیں قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہیں ذرہ تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ٹیم مدنی کی طرف، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم مکی سے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، شعر مکمل کیجئے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی۔
ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی کی جانب۔ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہائے غافلوں کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی کی جانب۔ تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی کی جانب۔ ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے۔ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی کی جانب۔ ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ مشورہ جاری ہے، مشورہ جاری ہے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی ہاں اگلا سوال ٹیم مکی کی جانب۔ اگرچہ مال سب اس راہ میں قربان ہو جائے۔ مشورہ جاری ہے۔ اگرچہ مال سب اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ بھولیں گے۔ مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ آئیے ناظرین اکرام اس شعر کو طرز میں بھی سن لیتے ہیں۔ اگرچہ مال سب اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی کی جانب۔ ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو۔ مشورہ جاری ہے۔ وقت آخر ہے چلی جانے رسول اکرم، ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو۔ وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف اور ایک سوال حاضرین سے بھی کر لیتے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے؟ ایک دن ہمارا کیا ہے، آزار ان کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ ان کا جواب درست ہے۔ حاضرین سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ ان کی مہت نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ چلیے سرفراز میں کھڑے ہو جائیے۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ جی محترم ناظرین اکرام اور جامعۃ المدینہ فیضان مفتی عبدالحلیم گوونڈی کے حاضرین اکرام، طلبہ اکرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ عشق کی بول سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہماری ٹیم نے، دونوں ٹیموں نے درست جوابات دیے اور 5 سوالات ہوئے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اس سیگمنٹ کے اندر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان مفتی عبدالحلیم کے ناظم صاحب، پرنسپل آف جامعۃ المدینہ مولانا غلام غوث مدنی صاحب بھی، ان کی بھی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ ان سے بھی ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول سماعت کریں گے اور وہ ہماری انشاءاللہ زبردست انداز میں تربیت فرمائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مشقی قواعد۔ اس سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے نصاب میں جو کتب شامل ہوتی ہیں ان کو اس سیگمنٹ کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ طلبہ اکرام کون سے درجے میں پڑھتے ہیں اور کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیے ہیں۔
جی ٹیم مکی کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ साले दोम سالے दर्जा دوم۔ साले दोम آئیے چلتے ہیں ٹیم مدنی کے تعارف کی طرف۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ درجہ سالے 2۔ درجہ سال دوم۔ جی ہاں ناظرین اکرام، حاضرین اکرام، آپ نے سماعت کیا کہ یہ درجہ سال دوم ابتدائیہ کلاسز میں ایک کلاس شمار ہوتی ہے درجہ سال دوم، اور اس کے اندر الحمدللہ یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان کو انہی کے نصاب کے مطابق انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے اندر سوالات دیے جائیں گے، دیکھتے ہیں یہ کہاں تک اس مقابلے کو اچیو کر پاتے ہیں۔ پہلا سوال ٹیم مکی سے، مسند اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی طرف کسی بات کا پورا لگاؤ مانا جائے وہ چیز مسند ہے اور وہ بات مسند ہے۔ جس چیز کی طرف کسی چیز کا پورا لگاؤ مانا جائے، سمجھا جائے، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے، جملہ کسے کہتے ہیں؟ What is the definition of sentence؟ جملہ لفظوں کا وہ مجموعہ ہے جس میں مسند الیہ اور مسند ہو۔ جی ہاں ناظرین، سینٹنس جملہ وہ لفظوں کا مجموعہ کہ جس کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جاتے ہیں، اسے جملہ کہتے ہیں۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی کی جانب، جملے کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملے کی 4 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ غور کر سکتے ہیں، مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ٹائم جاری ہے، مشورہ بھی جاری ہے۔ جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، جملہ شرطیہ، جملہ خبریہ۔ کتنی قسمیں ہیں؟ جملے کی 4 قسمیں ہیں، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی ہاں ناظرین، کئی کتابوں میں کئی اعتبارات سے جملے کی اقسام دی ہیں، جو انہوں نے ان کے نصاب میں جو چیز شامل ہے انہوں نے وہ بتا دی ہے۔ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے ٹیم مدنی سے، مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں؟ مبتدا وہ اسم ہے جو مسند الیہ ہو اور اس کا لگاؤ فعل سے نہ ہو۔ خبر وہ اسم ہے جو مسند خبر ہو۔ وہ اسم ہے جو مسند ہو۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی کی جانب، مفرد اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ لفظ ہے جو کم از کم 2 کلمے، مفرد وہ لفظ ہے، مرکب وہ لفظ ہے جو اکیلے معنی کے لیے مقرر۔ کنفیوز ہو گئے ہیں، کنفیوز۔ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا اکیلا معنی کے لیے بولا جائے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو کم از کم 2 کلمے کا مجموعہ ہو۔ مرکب وہ لفظ ہے جو کم از کم 2 کلموں کا مجموعہ ہو۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے، کم از کم 5 مرکب ناقص بیان کریں۔ مشورہ جاری ہے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے مشورہ کریں۔ کمزوری کی شکایت کی، استاد صاحب نے فرمایا بیٹا گناہ چھوڑ دو کیونکہ علم اللہ کا نعمت ہے، فرمان کو نہیں دیا جاتا۔ مرکب اشاری، مرکب تمیزی، مرکب وصفی، مرکب اضافی۔ 4 ہو گئے، 5 مرکب ناقص بیان کرنے۔ چلیے ان کا جواب درست مان لیتے ہیں، اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم مکی کی جانب، ممیز اور تمیز کسے کہتے ہیں؟ What is the definition of ممیز؟ ممیز وہ اسم ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو،
तमय्यज़ वो इसमें जो किसी लफ्ज़ की पोशीदा तमीज़ वो इसमें जो किसी लफ्ज़ की पोशीदा मुराद को वाज़ेह करे। तमीज़ वो इस्म है जो किसी पोशीदा लफ्ज़ की मुराद को वाज़ेह कर दे, और इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 4 सवालात ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आखिरी सवाल टीम मदनी की जानिब, हाल और ज़ुलहाल किसे कहते हैं? ज़ुलहाल वो फ़ाइल या मफ़ूल भी है जिसकी हालत बयान की जाए। हाल वो इसम है जो किसी हाल वो इसमें जो किसी जिसके ज़रिए फ़ाइल या मफ़ूल भी की हालत बताई जाए। हाल वो इस्म है जिसके जरिए फाइल या मफूल की हालत बयान हो, उसे हाल कहते हैं। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मशकी सवालात मुकम्मल हुआ, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल ऑफ जामिअतुल मदीना गोवंडी मौलाना गुलाम गौस मदनी साहब की भी आमद हो चुकी है, और उनसे हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद मदनी फूल हासिल करेंगे। मैं हज़रत को दावत दूंगा कि हज़रत आएँ और हम सबको अपने मदनी फूल से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना गवंडी फैज़ान मुफ्ती अब्दुल हलीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के में अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश का सिलसिला है, जिसका पहला सेशन आज जारी है। पहला सेगमेंट गोया जो पहला सिलसिला है वो आज हो रहा है। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रहा है सिलसिला। अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए, और दोनों टीमों को इसकी बरकत अता फरमाए, सुनने वालों को इसकी बरकत अता फरमाए, और इल्म दीन की बरकतों से माला माल फरमाए। इल्म दीन के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, और जिसकी झलक जो है आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह तलबाए कराम यहाँ पे मदरसे में रह के इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, और जिसकी झलक ये आप देख रहे हैं कि ज़हनी आजमाइश के ज़रिए से हम आप तक कुछ ना कुछ इल्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म दीन हासिल करना और इसके इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए हम अगर सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखने जाएँ प्यारे इस्लामी भाइयों, तो सहाबा कराम के अंदर जो ज़ौक़, जो जज्बा, जो एक दिलचस्पी हुआ करती थी इल्म दीन से, इल्म दीन हासिल करने से, वो बड़ा कमाल का होता था। एक साहबी रसूल के बारे में आता है हज़रत सैयदना अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से सफ़र करके एक बार मिस्र तशरीफ़ लाए, इजिप्ट। मिस्र जब आप तशरीफ़ लाए तो वहाँ एक और साहबी रसूल रहते थे, हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके पास आए, और जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने आपका वेलकम कहा। जब वेलकम कहने के बाद जब आपसे मकसद पूछा कि हुज़ूर आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं, तो हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि आपके पास एक हदीस है, और उस हदीस का जानने वाला कोई और नहीं है, आपके अलावा इस दुनिया में कोई मौजूद नहीं है जिससे उस हदीस का इल्म हो। इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ ताकि वो हदीस आपसे सुनूं और वो मैं जान सकूं। उस हदीस का इल्म हासिल करने के लिए मैं आया हूँ। इमेजिन कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीने से चलकर सिर्फ एक हदीस सीखने के गरज से हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजिप्ट मिस्र तशरीफ़ लाए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वेलकम कहने के बाद में आपने वो हदीस बयान फरमाई। बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस पाक है, सुनेंगे बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हदीस का समरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के एक ऐब को छुपाए, जो शख्स किसी बंदे के एक ऐब को छुपाए, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। नहीं तसव्वुर कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस के अंदर यहाँ से इस पूरी हदीस से हम दो चीज़ें सीखेंगे इंशाअल्लाह। दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर एक के मुसलमान के ऐब की पर्दापोशी करना कितना बड़ा मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी किसी का ऐब अगर पता चल जाए तो छुपाने की कोशिश की जाए। दूसरा मैसेज कि इल्म दीन हासिल करने की फजीलत कितनी ज़बरदस्त है ना, कि साहबी रसूल हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से इजिप्ट मिस्र सिर्फ एक हदीस सीखने के लिए तशरीफ़ लाए। यानी किस कदर उनके नज़दीक इल्म दीन की अहमियत थी। हदीस का इल्म सीखना कितने बड़े बरकतों का बाइस है उनके लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी उन्हीं सहाबा के चाहने वाले, हमें भी चाहिए कि इल्म दीन हासिल करने के लिए हम भी कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हमें भी चाहिए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म जो है इल्म दीन है, उसको हासिल करने में लग जाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पे कुर्बान जाए, बारहा आप तरकीब दिलाते रहते हैं मदनी मुज़ाकरे के अंदर कि आलिम दीन ही असल में इंसान है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इंसान बनना है तो इल्म दीन हासिल करना होगा। कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जामिअतुल मदीना है, आप देख रहे हैं, जिसमें ज़हनी आजमाइश का सिलसिला है।
इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 70+ तलबाए कराम यहाँ पे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। ईद के बाद फिर एडमिशन का सिलसिला है। तो आपसे अर्ज है कि आप भी अपने अच्छे तलबा, अच्छे जो आपके अच्छे बच्चे हैं, जिनको अच्छा पढ़ने आता है, अच्छा लिखने आता है, अच्छे बच्चों को इल्म दीन की तरफ लाएं। इंशाअल्लाह वो अच्छा आलिम बनेगा और अच्छा दीन की तरफ, लोगों को दीन की तरफ अच्छी रहनुमाई करेगा, और उसका ये इंशाअल्लाह आपके लिए थवाब जारिया का बाइस होगा। और इल्म दीन की जो बरकतें हैं वो भी हासिल होगी, खुद आपको हासिल होगी, आपके बच्चों को हासिल होगी और आपके खानदान को हासिल होगी इंशाअल्लाह। ऑनलाइन इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तो आसान कर दिया, ऑनलाइन एकेडमी के जरिए इल्म दीन सिखा रहा है। जगह जगह जामियात खोल दिए, मदरसतुल मदीना खोल दिए, जामियातुल मदीना खोल दिए, दारुल मदीना खोल दिए, तखस्सुस खोल दिए। यानी बस खाली इल्म दीन हासिल हम आ जाए इल्म दीन हासिल करने की तरफ, आसानियां बहुत सारी हो गई प्यारे इस्लामी भाइयों। आप भी इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो हमारे जिम्मेदारान से राबिता करें, हमसे राबिता करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके बच्चों के लिए भी इल्म दीन हासिल करना आसान होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से इल्म दीन आम होगा और लोगों के अंदर ज़ौक़, शौक़ और जज्बा बेदार होगा कि ये एक बेहतरीन ज़रिया इल्म दीन फैलाने का, इल्म दीन सिखाने का। इंशाअल्लाह इसको देखकर लोग इल्म दीन की तरफ आएंगे, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। गोवंडी के जामिअतुल मदीना के नाज़िम साहब का आपने बयान समाअत किया और हमारे करम फरमा असातिज़ा इकराम भी मौजूद हैं, उस्ताद मौलाना इरफान साहब। और मैं गुजारिश करूँगा कि अगले सेगमेंट के जो मराहिल हैं वो हमारे उस्ताद साहब अगर कराएँ तो ज़्यादा नवाजी होगी हज़रत। तो नाज़रीन इकराम आप बने रहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी तरीके से हमारी टीम की भी भरपूर तैयारी है। देखते हैं इस मुकाबले को कौन जीतता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अगला जो सेगमेंट है उसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। इसमें ये होगा कि अभी तक आपने देखा कि दोनों टीमों में आपस में एक दूसरे से मशवरा करने की इजाज़त की, एक दूसरे से पूछ सकते थे, मगर इस वक्त इस सेगमेंट में हम थोड़ी तब्दीली करेंगे और इसमें से एक बंदे को इधर भेजेंगे, एक बंदे को इधर भेजेंगे और एक से सवाल होगा। इसमें एक दूसरे से पूछ भी नहीं सकते हैं और जवाब एक ही आदमी को देना होगा। दोनों टीमों ने अपनी पोजीशन संभाल लिया है। हम पहला सवाल करेंगे टीम मक्के के जानिब से। जी, इसमें से हमारे हसन शेख, इनसे हम सवाल करते हैं, करामत किसे कहते हैं? वली से जो बात खिलाफ आदत सादिर हो उसको करामत कहते हैं। इन्होंने कहा वली से जो बात खिलाफ आदत सादिर हो उसको करामत कहते हैं और उन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया है। अब बढ़ते हैं हम हसन बिन महताब शख्स से। उनसे हमारा अगला सवाल होगा, करामत औलिया का इनकार करना कैसा है? करामत औलिया हक है, इनका मुनकर गुमराह है। इन्होंने कहा कि करामत औलिया हक है, इसका इनकार करने वाला गुमराह है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। अब बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। सबसे अफजल औलिया किराम किस उम्मत के हैं? सबसे अफजल औलिया किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के हैं। इन्होंने कहा सबसे अफजल औलिया किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के हैं और इन्होंने भी दुरुस्त जवाब दे दिया है। अब हम बढ़ते हैं टीम मदनी की जानिब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत की अहमियत से मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है? सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा अत्तहुर शत्रुल ईमान, ये आका की हदीस पाक है और उन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया है। अगला सवाल हम करते हैं टीम मदनी की जानिब से। तहारत की कितनी किस्में हैं? इन्होंने कहा तहारत की 2 किस्में हैं, तहारत सुगरा, तहारत कुबरा। इसी के साथ इन्होंने भी दुरुस्त जवाब दे दिया है। अब आखिरी सवाल है टीम मदनी से। बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे तो उस पानी का क्या हुक्म है?
इन्होंने कहा घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का झूठा मकरूह है और बिल्ली भी चूंकि घरों में ही रहा करती है इस वजह से उसका भी झूठा मकरूह है। इन्होंने भी दुरुस्त जवाब दे दिया है। इस तरह से दोनों टीमों के हर शख्स ने दुरुस्त जवाब देकर दोनों ने 6-6 नंबर हासिल कर लिए हैं और मुकाबला अभी बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। देखना ये है कौन सी टीम आगे जाती है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक सेगमेंट बाकी है और अब इसी सेगमेंट में फैसला होना है कि कौन आगे जाता है और कौन पीछे रह जाता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने समाअत किया कि हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम मौलाना इरफान मदनी साहब ने एक सेगमेंट कराया और माशाअल्लाह ज़बरदस्त सेगमेंट रहा। इसमें दोनों टीमों की भरपूर तैयारी रही और मुकाबला अब भी बराबर चल रहा है। देखते हैं आखिरी सेगमेंट में पाला किधर झुकता है और किसका पल्ला जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीमों से आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, आकर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अगला सेगमेंट है जोश के साथ मगर होश से। तो इस सेगमेंट में क्या होता है कि जब सवाल करते हैं तो अगर इनको जवाब आता है तो जो पहले अपना इशारा करेगा, जो पहले माइक के अंदर मदीना बोलेगा तो उसी का जवाब माना जाएगा, वही जवाब देगा। और अगर इन्होंने सवाल के बीच में मदीना बोला तो इनको सवाल भी पूरा करना होगा और जवाब भी पूरा सही देना होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर इसमें अगर ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं या सवाल का जवाब गलत देते हैं तो इनके दिए हुए नंबरों में से 2 नंबर और माइनस हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ज़बरदस्त सेगमेंट है, इसके अंदर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फैसला दोनों टीमों का हो ही जाएगा। चलते हैं, पहला सवाल, 5 नमाजों की मदीना की कमजोरी की शिकायत की। उस्ताद साहब ने फरमाया बेटा। जी नाज़रीन, टीम मक्की ने मदीना बोल दिया है। जी, सवाल भी मुकम्मल करना है और जवाब भी देना है। 5 नमाजों की आज़ान इकामत का जवाब देने पर मर्दों को कितनी नेकियां मिलती हैं? अगर ये सवाल है तो इसका जवाब क्या है? 3 करोड़ 24 लाख। जी हाँ, 5 नमाजों की अज़ान और इकामत का जवाब देने पर 3 करोड़ 24 लाख नेकियां मिलती हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह, जबरदस्त अंदाज में तैयारी करके आए हैं। अगला सवाल, नमाज के, जी हाँ, टीम मदनी ने लब्बैक बोल दिया है। जी, नमाज के कितना बोला गया? शराइत है, नमाज के शराइत की सवाल है। सवाल क्या है? नमाज के कितने और कौन कौन से शराइत? जवाब ये है, नमाज की 6 शराइत है। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सदर औरत, नंबर 3 इस्तिक़बाल क़िबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर। अल्लाहु अकबर, क्या यही सवाल और यही जवाब था? नाज़रीन इकराम, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं और मैंने सिर्फ इतना बोला था नमाज के, और इन्होंने समझा कि नमाज के शराइत पूछे जा रहे हैं। हालांकि सवाल ये था कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं, और टीम मदनी से गलती हो गई है और इसी के साथ इनके 2 नंबर माइनस किए जाते हैं। इसलिए जोश में रहना है लेकिन होश नहीं खोना है। जी, अगला सवाल, ये शेर मुकम्मल करना है। 4 पे मदीना बोल दिया है। सवाल भी मुकम्मल करना है, जवाब भी देना है। जी टीम मदनी। 4 यारों का तुम्हें वास्ता है शाह, 4 यारों का तुम्हें वास्ता है शाह, 4 यारों का तुम्हें वास्ता देता हूँ शाह, अपना गम मुझको शहंशाह मदीना दे दो। अपना गम मुझको शहंशाह मदीना दे दो। इन्होंने अपने खोए हुए बाकी 2 नंबर दोबारा हासिल कर लिए हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह, जबरदस्त तैयारी के साथ। अगला सवाल, शेर मुकम्मल करना है। सवाल ये है, याद। भाई सवाल भी मुकम्मल नहीं होने देते, इतनी देर में मदीना बोल देते हैं। जी, टीम मदनी ने सिर्फ इतना सुना है, लफ्ज़ याद। अब सवाल भी मुकम्मल करना है और जवाब भी देना है। याद तैबा में तड़पने का करीना दे दो, चश्मे तर सौजे जिगर शाही मदीना दे दो। याद तैबा में तड़पने का करीना दे दो, चश्मे तर सोजे जिगर शाहे मदीना दे दो। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
بات ہے ناظرین کرام، ابھی تک یہ پیچھے تھے اور اس کے بعد اب مقابلے میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلا سوال جی ناظرین کرام، سوال ہے یہ بتائیں کہ ایک رکن میں مدینہ۔ پہلی جواب پہلا جی پہلی آواز مدنی کی طرف سے آئی ہے جی، سوال بھی مکمل کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے جی۔ اگر سوال یہ ہے تو جواب کیا ہے؟ سوال چینج کر لیا ہے، اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں، ایک رکن میں 3 بار خود جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، گرتے گرتے بچے ہیں، اللہ اکبر۔ کمزوری کی شکایت کی، سوال استاد صاحب نے فرمایا اذان مدینہ۔ چھوڑ دو کیونکہ علم کون پہلے بولتا ہے، نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیم مکی نے پہلے بولا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں بھائی۔ ہاں ٹیم مکی کی طرف زیادہ ہے، دیکھیے نا ٹیم مدنی والے کم ہیں جی بھائی۔ حاضرین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹیم مکی نے پہلے مدینہ بولا ہے۔ جی ہاں، میں نے لفظ بولا ہے صرف اذان۔ جی سوال بھی مکمل کرنا ہے، جواب بھی دینا۔ اذان کی ابتدا کبھی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے۔ اگر سوال یہ ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ یہ مقابلے کو مکی ٹیم والے کہاں تک لے کر جاتے ہیں؟ اگلا سوال شعر مکمل کرنا ہے۔ شعر ہے منہ مدینہ۔ بھائی جوش کے ساتھ ہوش نہیں کھونے ہیں۔ جی 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 مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن رکھ دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال مگر مدینہ۔ اب حضرت نے بولا ہے ساتھ میں بولیں، اسے سوال چینج کر، ٹھیک ہے سوال چینج۔ اگلا سوال شعر مکمل کرنا ہے۔ پاؤں مدینہ۔ صرف لفظ پاؤں سنا ہے اور مدینہ بول دیا ہے ٹیم مدنی میں۔ جی اس شعر کو مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ شعر کی پہلی لائن بھی ہو سکتی ہے، دوسری لائن بھی ہو سکتی ہے۔ پاؤں بہت شعر آتے ہیں اس سے، لیکن جو میرے ذہن میں شعر ہے وہی بتانا ہے۔ جی ہاں سوچ میں پڑ گئے ہیں، ٹائمنگ چل رہی ہے۔ ٹائم 5 4 3 2 1۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کون آگے لے کر جاتا ہے۔ دیکھیے جوش کے ساتھ رہنا ہے لیکن ہوش نہیں کھونے۔ میرے ذہن میں شعر تھا راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، وہ جو کہ مدنی ٹیم جواب نہیں دے پائی۔ اگلا سوال قیامت کا دن۔ جی سوال مکمل نہیں ہوا ہے، مکی ٹیم والوں نے مدینہ بولا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 کے سال برابر۔ سوال مکمل کیجیے۔ قیامت کا دن 50,000۔ سوال کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کا دن کتنے دن کے برابر ہوگا؟ جواب قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ کیا یہی سوال ہے؟ جی غور کر لیجیے۔ جی جی ہاں قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ایمان مفصل بولا مدینہ
اتنا بولا ابھی میں نے. ایمان مفصل. جی سوال کیا ہے؟ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی ایمان مفصل کیسے کہتے ہیں؟ اگر یہی سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ میرے سامنے جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے. میرا سوال تھا، سوال پورا مکمل کرنا ہے. میرا سوال تھا کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل سنائیں. انہوں نے ایمان مفصل بولا ہے، گویا جواب غلط ہو چکا ہے. اس لیے ہو سکے تو سوال پہلے مکمل ہو جائے، اس کے بعد جواب دینے کی کوشش کریں. اگلا سوال شعر مکمل کرنا ہے. تاج سر. بہت تیزی میں لگ رہے ہیں، بہت جلدی میں لگ رہے ہیں بھائی. مائک دو ذرا. مدینہ بول دیا ہے مکی ٹیم نے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے. میں نے اتنا لفظ بولا تھا تاج سر، انہوں نے سنایا ہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اپنا جواب درست کر لیا ہے اور ان کا جواب بالکل درست ہے. کبھی مقابلہ ادھر جھکتا ہے تو کبھی مقابلہ ادھر جا رہا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں آخری سوال ہے اور یہ فیصلہ کرے گا کہ مقابلہ کدھر جانے والا ہے. جی اگلا سوال. سوال یہ ہے، یہ سوال ہے ٹھیک ہے. اٹھا دو. اٹھا دو بولا ہے جی ابھی سوال سنا نہیں ہے پورا. جی ہاں مکی ٹیم اٹھا دو. سوال مکمل کیجئے اور جواب دیجئے. جلدی کیجئے، ٹائمنگ شروع ہو گئی ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ ان کے نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. بہت غور رکھنا تھا، میں نے بولا تھا یہ سوال ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. شور یہی پوچھنا تھا مجھے. آپ کا جواب یہی ہے؟ جی جی ناظرین اکرام، میرا سوال یہ تھا کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اس کلام کے شاعر کا نام بتانا ہے. جی جناب مکی ٹیم سے غلطی ہو گئی ہے. جی ہاں ناظرین اکرام، میں نے ان سے سوال کیا تھا اور انہوں نے شعر کو مکمل کیا ہے. ان کو لگا کہ شعر مکمل کرنا ہے لیکن اصل میں وہ سوال تھا اور اس کا جواب دینا تھا. ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ان کے 2 نمبر مائنس ہو جاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی جانب. شروع سے اسکور بورڈ ملاحظہ کرتے ہیں. علم نور ہے، اس کے اندر دونوں ٹیموں نے 14 نمبر حاصل کیے. قرآنی معلومات میں دونوں ٹیم نے 6 نمبر حاصل کیے اور عشق کی بول میں دونوں ٹیموں نے 10 نمبر حاصل کیے. اسی طریقے سے مقابلہ برابر چلتا رہا. اس کے بعد مشقی سوالات کے اندر بھی دونوں ٹیموں نے 8 نمبر حاصل کیے. اس کے بعد سفر ہے مگر اکیلے، اس سیگمنٹ میں بھی دونوں ٹیموں نے 6 نمبر دے کر مقابلے کو برابر ہی رکھا. لیکن جب باری آئی آخری سیگمنٹ کی، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، تو اس کے اندر کچھ ٹیم والوں نے ہوش کو کھو دیا. اس پورے سیگمنٹ کے اندر مکی ٹیم سے ایک غلطی ہوئی جو آخر میں انہوں نے اس کے نمبر کٹوائے ہیں، اور مدری ٹیم سے 3 غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے 6 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. ٹوٹل اسکور بنتا ہے ہمارا مدنی ٹیم کا 30 نمبر اور مکی ٹیم کا 34 نمبر. اسی کے ساتھ مکی ٹیم اس سلسلے کی ونر بن گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب انشاءاللہ عز و جل ان کو جو جیتنے والے ہیں وہ بھی ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور جو ہارنے والے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنا حصہ ملایا، پارٹیسپیٹ کیا. اور ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ایک شاندار مقابلہ ہوا جس کے اندر
پورے سیگمنٹ میں مقابلے برابر رہے، لیکن آخری سیگمنٹ میں آ کر مکی ٹیم جو ہے وہ ونر بن چکی تھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدنی ٹیم بھی کم نہیں ہے اور مکی ٹیم بھی کم نہیں ہے، دونوں برابر چل رہے تھے. لیکن کیا کریں، ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے کہ ایک تو آگے جانا ہوتا ہے، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آئیے جو ہمارے جیتنے والے ہیں ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازتے ہیں، اور جو ہارنے والے ہیں ان کو بھی. ہمارے بہت ہی معزز استاد اکرام مولانا عرفان مصباحی صاحب اور راشد احمد قاری صاحب جو ہے وہ ٹیم کو انعام و اکرام سے نوازیں گے. آپ اس کے مناظر ملاحظہ کیجیے. مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی زبردست کتاب دلچسپ معلومات، یہ جیتنے والوں کو تحفے میں دی جا رہی ہے، اور ہارنے والوں کو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نقش نالین مبارک یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا قاری صاحب آئیں اور تحفہ. جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے. انشاءاللہ پھر ایک بار تیاری کر کے، اور اگلے مقابلے میں انشاءاللہ عز و جل زبردست شاندار تیاری رہی. دلوں کو نور علم سے بسائیں. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نئے ایپیسوڈ میں اور ایک نئی ٹیم کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.